بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے جب صلاح الدین ایوبی اور زنگی نے صلیبیوں کو کرک میں شکست دی اور وہ کرک سے بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور وہاں ان کی ایک کانفرنس ہوئی تو صلیب اعظم نے ان سے کیا کہا۔ 1173 کے آخر میں بیت المقدس میں صلیبی سربراہ اکٹھے ہوئے تو ان پر کچھ اور ہی موڈ طاری تھا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کا مذاق نہ اڑایا، کسی کے ہونٹوں پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ آئی اور کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ جب بھی مل بیٹھتے تھے تو شراب کا دور بھی چلا کرتا تھا۔ کرک سے وہ بڑے ہی شرمناک طریقے سے پسپا ہوئے تھے۔ ان میں رینالڈ بھی تھا جو کرک کا قلعہ دار بلکہ مالک تھا۔ وہ جنگجو تھا، فن حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ اس نے اپنے زرہ پوش لشکر کے ساتھ متعدد بار لڑائیاں لڑی تھیں۔ اس محفل میں ریمانڈ بھی تھا جس نے کرک کے محاصرے کے دوران صلاح الدین ایوبی کی فوج کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ ان دونوں نے ایسا پلان بنایا تھا جس کے متعلق وہ بجا طور پر خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرک کا محاصرہ قائم رکھا۔ ریمانڈ کا محاصرہ ایسے انداز میں توڑا کہ ریمانڈ کا لشکر محاصرے میں آ گیا۔ اس کی رسد تباہ ہو گئی اور اس کی فوج اپنے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کو مار مار کر کھاتی رہی۔ آخر اس کی آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، کچھ گرفتار ہوئی اور باقی پسپا ہو گئی۔ رینالڈ خوش نصیب تھا کہ نور الدین زنگی کے سرفروشوں نے قلعہ سر کر لیا تو اندر کی بگدڑ میں رینالڈ بچ کر نکل گیا، ورنہ وہ اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس محفل میں صلیبیوں کے ان جنگجو سرداروں کی تعداد بھی خاصی تھی جنہیں نائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ خطاب تھا جو بادشاہ کی طرف سے عطا کیا جاتا اور اس کے ساتھ سر سے پاؤں تک زرہ بکتر دی جاتی تھی۔ اس کانفرنس میں اکرا کا پادری بھی تھا اور ان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فلپ آگسٹس بھی تھا۔ نائٹوں اور دیگر کمانڈروں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں صلیبیوں کی متحدہ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن اور اس کے 2-3 معاون بھی تھے۔ ابتدا میں اس ہجوم پر خاموشی چھائی رہی، جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے سے گھبراتے ہوں۔ آخر فلپ آگسٹس نے زبان کھولی جس سے محفل میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے محافظ صلیب اعظم کو کانفرنس کی صدارت پیش کر کے اسی سے درخواست کی کہ وہ خطاب کرے۔ ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، عہد توڑے اور بیت المقدس میں زندہ اور تندرست آ بیٹھے۔ اکرا کے پادری نے کہا، میں یسوع مسیح کے آگے شرمسار ہوں اور میں صلیب کو دیکھتا ہوں تو میری نظریں جھک جاتی ہیں۔ کیا تم سب نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے دشمنوں کا خاتمہ کرو گے، خواہ اس میں تمہیں اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنی پڑیں؟ کیا تم نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے جان اور مال اور اپنے جسموں کے اعضاء کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرو گے؟ تم میں کتنے ہیں جن کے جسموں پر ہلکی سی خراشیں بھی آئی ہوں؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ تم شعبک مسلمانوں کو دے کر بھاگے، اب تم کرک دے کر بھاگ آئے ہو۔ میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ جو میدان میں اترتے ہیں وہ شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ 2 فتوحات کے بعد ایک شکست کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر یکے بعد دیگرے شکستیں اور 2 پسپائیاں مجھے یقین دلا رہی ہیں کہ صلیب یورپ میں قید ہو گئی ہے، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یورپ کے کلیساؤں میں مسلمانوں کی اذانیں گونجیں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، فلپ آگسٹس نے کہا، صلیب اعظم کے محافظ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شکست کے کچھ اسباب تھے جن پر ہم غور کر چکے ہیں اور اب آپ کی موجودگی میں مزید غور کریں گے، اور شاید تم اس پر غور نہ کرو کہ اب مسلمانوں کی منزل بیت المقدس ہوگی۔